السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامی ابراہیمی حکمت میں دوبارہ خوش آمدید۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ سلطنتیں کمزور افواج کی وجہ سے نہیں گرتی، وہ ٹوٹے ہوئے مالیاتی نظام کی وجہ سے بکھر جاتی ہیں۔ 18 سے 19 ہجری میں اسلامی ریاست عراق، شام، مصر اور فارس تک پھیل چکی تھی۔ نئے صوبے، نئی آمدنی، نئی ذمہ داریاں۔ سوال نہایت عظیم تھا، مال پر اختیار کس کا ہوگا، مرکز کا یا صوبوں کا؟ اس نازک مرحلے پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک انقلابی اصول قائم کیا۔ آمدنی امت کی ملکیت ہے، انتظام صوبوں کے پاس ہوگا، نگرانی مرکز کے ذمے ہوگی۔ آج ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح کیس 29 نے عالمی تاریخ میں پہلی متوازن مالیاتی وفاقی بنیاد قائم کی، ایک ایسا نظام جس نے بدعنوانی، بغاوت اور استبداد کو روکا، اور وہ بھی جدید وفاقی ریاستوں سے 14 صدیاں پہلے۔ السلام علیکم، اے آر اسلامک وزڈم میں خوش آمدید۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج ہم قسط نمبر 29 میں جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس کی روشنی میں تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم سوال، پیسہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی ریاست کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہی وہ بڑا چیلنج تھا جس نے تاریخ کے سب سے منظم مالیاتی نظاموں میں سے ایک کو جنم دیا۔ اور یہ بات تو تاریخ نے بار بار ثابت کی ہے، جب بھی دولت کا بہاؤ بے لگام ہو جاتا ہے نا، جب کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں رہتا، تو پھر بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اسی خطرے کو سمجھ کر ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ تو چلیے سب سے پہلے اس دور کے سب سے بڑے آئینی سوال کو سمجھتے ہیں، ایک ایسا چیلنج جس میں تیزی سے پھیلتی ہوئی اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلا دینے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک سلطنت ہے جو ہر روز پھیل رہی ہے، نئے نئے صوبے اس کا حصہ بن رہے ہیں، آمدنی کے ذرائع بھی مختلف ہیں، کہیں سے زکوٰۃ آ رہی ہے، کہیں سے خراج تو کہیں سے جزیہ، اور اوپر سے ہر علاقے کی اپنی بالکل الگ اور فوری ضرورتیں ہیں۔ اب اتنے بڑے اور پیچیدہ نظام کو چلانا یہ کوئی معمولی انتظامی یا مالی چیلنج نہیں تھا۔ تو اتنے پیچیدہ مسئلے کا حل کیا تھا؟ اس کا حل ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی گہرے اصول میں چھپا ہوا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی اصول کیا تھا جس نے اس نئے مالیاتی نظام کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لازوال اصول قائم کیا۔ اس کی خوبصورتی اس کے توازن میں ہے، یعنی کہ پیسہ پوری امت کا ہے، اسے خرچ کرنے کا اختیار صوبوں کو دیا گیا ہے، لیکن اس سب کی نگرانی مرکز کرے گا۔ یہ ایک جملہ ہی دراصل پورے نظام کا خلاصہ ہے۔ اور یہ اصول صرف کوئی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط حفاظتی ڈھال تھا۔ اسی ایک اصول نے مالیاتی افراتفری کو روکا، صوبوں کو بغاوت سے بچایا کیونکہ انہیں اپنے وسائل پر اختیار مل گیا، اور مرکز کو بھی ظالم بننے سے روکا کیونکہ اختیارات نیچے تک تقسیم کر دیے گئے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی اصول عملی طور پر کام کیسے کرتا تھا۔ یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل اور فعال نظام تھا۔ اس نظام کا دل تھا بیت المال، یعنی ہر صوبے کا اپنا خزانہ۔ یہ کوئی بکھرا ہوا نظام نہیں تھا، بلکہ اسے منظم غیر مرکزیت کہا جا سکتا ہے۔ ہر خزانے میں پروفیشنل افسران تھے اور ہر 1 روپے کا تحریری ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ یہ پورا سسٹم 3 سطحوں پر کام کرتا تھا۔ پہلی سطح پر صوبے خود پیسہ اکٹھا کرتے اور اپنی مقامی ضروریات جیسے تنخواہیں اور فلاحی کاموں پر خرچ کرتے۔ دوسری سطح پر مرکز یعنی مدینہ کا کردار صرف نگرانی اور پالیسی بنانے کا تھا، اور سب سے اہم تیسری سطح پر امیر صوبوں کا اضافی پیسہ غریب یا ضرورت مند صوبوں کی مدد کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یہ مالی یکجہتی کی ایک شاندار مثال تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس نظام کا اصل امتحان۔ تاریخ میں ایک بہت مشکل وقت آیا جسے عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے خطے میں ایک شدید قحط نے آ گھیرا تھا۔ اس بحران کے وقت یہ نظام پوری طرح حرکت میں آ گیا۔ مصر سے غلے کے جہاز حجاز کی طرف روانہ ہوئے، شام سے ضروری سامان آیا، عراق نے اپنے وسائل بھیجے، کسی ایک صوبے نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اسی لیے ممکن ہوا
کیونکہ ایک مربوط وفاقی نظام پہلے سے موجود تھا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اقتصادی نظام نہیں تھا، اس نظام نے ہمدردی اور بھائی چارے کو ایک عملی شکل دے دی تھی۔ یہ ایک اخلاقی اور انسانی نظام بن کر سامنے آیا۔ کوئی بھی اچھا مالیاتی نظام شفافیت اور احتساب کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں بدعنوانی کو روکنے کے لیے کیا زبردست حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ یہ ایک آئینی اصول تھا جو اس پورے نظام کی بنیاد تھا۔ ہر گورنر کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی کہ وہ عوامی پیسے کا مالک نہیں ہے بلکہ صرف ایک امانت دار ہے۔ اس ایک اصول نے سیاسی طاقت کو مالی کنٹرول سے بالکل الگ کر دیا۔ اور امانت داری کے اس اصول کو یقینی بنانے کے لیے ہر چیز کا انتہائی تفصیلی ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ آمدنی کے رجسٹر، اخراجات کی تفصیلات اور جو رقم بچ جاتی تھی اس کی الگ سے رپورٹس، کچھ بھی خفیہ نہیں تھا۔ ہر حساب کتاب آڈٹ کے لیے کھلا تھا۔ اور اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو نظام میں ایک سخت احتساب کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ فوری تحقیقات ہوتیں، گورنروں سے جواب طلب کیا جاتا، اور اگر پیسہ غلط استعمال ہوا ہوتا تو اس کی واپسی کا حکم دیا جاتا۔ کوئی رعایت نہیں تھی۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ نظام اپنے وقت کے حساب سے اتنا انقلابی کیوں تھا۔ یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی اصلاح نہیں تھی بلکہ طرز حکمرانی میں ایک مکمل اور بنیادی تبدیلی تھی۔ یہ موازنہ اس فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ سلطنتیں صوبوں کا سارا پیسہ نچوڑ کر دارالحکومت کو بھرتی تھی، لیکن اس نئے ماڈل نے صوبوں کو خود ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ وفاداری طاقت کے زور پر نہیں بلکہ انصاف اور منصفانہ تقسیم کے ذریعے حاصل کی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظام حکمرانی کے فلسفے میں ایک بنیادی تبدیلی لایا۔ اب حکمرانی کا اصول طاقت کا استعمال نہیں رہا بلکہ انصافی فراہمی بن گیا۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس شاندار تاریخی ماڈل سے آج کے دور کے لیے کیا لازوال سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 5 نکات آج بھی کسی بھی ریاست کے لیے اتنے ہی اہم ہیں، یعنی اخراجات مقامی سطح پر ہوں لیکن احتساب مرکزی ہو، معیارات سب کے لیے ایک ہوں لیکن وسائل کی تقسیم ضرورت کے مطابق ہو، پیسے اور سیاست کو الگ رکھا جائے اور آڈٹ کا نظام انتہائی سخت اور مسلسل ہو۔ اور آخر میں یہ گہری بات جو اس پورے نظام کا نچوڑ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مالیاتی وفاق ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی بقا اور طاقت کا راز صرف پیسہ جمع کرنے میں نہیں بلکہ اس کی منصفانہ تقسیم میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں ہم مالی احتساب کے موضوع کو مزید گہرائی میں دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کس طرح آڈٹ کو ایک آئینی قانون کی حیثیت دی گئی۔ دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔